حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے انی احبک، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ طبرانی نے اپنی موجم میں اس روایت میں لکھا، حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ لے۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا فاستعد للفاقہ، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ یار اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے۔ اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے، کبھی کربلا مانگتا ہے۔ اسلام قیمتی دولت ہے، قیمتی متاع ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم سے قبل لوگوں کو جھنجھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا چاہیے۔ اذیتیں، دکھ، مصائب، آلام، کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے۔ امام رازی نے لکھا ہے مکے سے لے کے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں۔ آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دیتے، ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے، ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مرغن غذائیں چھوڑ دیتے۔ وہ ایک بڑا پاکستان کا امیر ترین شخص ہے، اس کا ایک انٹرویو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ، تو وہ کہتا میں 2-3 ٹوسٹ اور جو ہے وہ 1-2 انڈا لیتا ہوں دن کا، بس یہی، خربوں پتی، لیکن مقصود یہی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کہے تو چینی بھی چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہے تو گھی بھی چھوڑ دیں، رب کہے تو کچھ بھی نہ چھوڑے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق ہی نہ جانا، تو پھر دین اتنا ہی بے توقیر ہے، اتنا ہی بے قیمت ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو، رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے تیرے ہدیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا، جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو۔ اقبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برق گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ، اور اوروں کے لیے حور و قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی ہو تو صحیح، کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے، کچھ سب کچھ برباد کر دینے کے لیے، سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تھے ہو۔ اگر بدر میں 313 لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پہنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرقان کہہ کے پکارا، تو ذرا دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آ گئے تھے، بچے چھوڑ آئے، بیویاں چھوڑ آئے، ماں باپ چھوڑ آئے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ کھجوریں کھا رہا تھا اور کھجوروں کی گٹھلیاں دوسری جیب میں ڈال رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان سے زیادہ؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں حائل ہو رہی ہیں؟ کھجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا، لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تھے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تو راہ حق میں لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا، لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکے، اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی، اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تم اس طرح بن کے تو آؤ، اس طرح آؤ تو صحیح، آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں